اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کی یاد دلائی تھی۔ یہ بات آپ سب پچھلے درس میں سن چکے ہیں۔ وہاں اجمالی طور پر اللہ نے یاد دلائی تھی کہ اے بنو اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں سے اس کی تفصیل بیان کر رہا ہے کہ وہ کیا کیا نعمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر فرمائیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، وَإِذْ جب بھی قرآن پاک میں آتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو، وَإِذْ، اور اس وقت کو یاد کرو، نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فرعون، جب ہم نے تم کو نجات دی فرعونیوں سے، تم کو چھٹکارا دلایا فرعون کی قوم سے۔ فرعون کیا ہوتا ہے؟ فرعون یہ اس وقت، جس وقت کی بات بتائی جا رہی ہے، مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا۔ جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کو کہتے تھے فرعون۔ روم میں جو بادشاہ ہوتا تھا اسے کہتے تھے قیصر۔ ایران میں جو بادشاہ ہوتا تھا اسے کہتے تھے کسریٰ یا خسرو، فارسی میں خسرو جس کو خسرو کہتے ہیں، امیر خسرو سنا ہوگا نا، وصلاً ہے خسرو، اسی کو عرب نے کہہ دیا کسریٰ۔ تو وہ ایران بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا۔ اور اگر کوئی یمن میں بادشاہ ہوتا تھا تو اس کو کہتے تھے تبع، اور اگر کوئی حبشہ میں بادشاہ ہوتا تھا تو اس کو کہتے تھے نجاشی۔ یہ بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا۔ یہ ہر بادشاہ کا الگ الگ نام ہوتا تھا، یہ نام نہیں ہے بلکہ یہ لقب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی فرعون تھا، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کوئی اور فرعون تھا، اسی طرح سے آگے پیچھے دوسرے فراعنہ تھے۔ فرعون کی جمع فراعنہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اور اس وقت کو یاد کرو، بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے، جب ہم نے تمہیں نجات دی، تمہیں چھٹکارا دیا، تمہاری گلو خلاصی کرائی۔ کس سے؟ آل فرعون سے۔ آل فرعون جب کہا جائے تو فرعون بھی اس میں داخل ہے۔ فرعون اور آل فرعون، آل کہتے ہیں ان تمام لوگوں کو جو اس ذہنیت کے ہوں، اس سوچ کے ہوں، اس کے پیروکار ہوں، اس کے طریقے پہ چلنے والے ہوں، اس کو اس شخص کی آل کہا جاتا ہے۔ اور آل میں وہ شخص بھی داخل ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ جب پڑھتے ہیں درود شریف تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم۔ بعض حدیثوں میں علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کے بجائے ڈائریکٹ ہے کما صلیت علی آل ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام اس میں خود بخود داخل ہو جاتے ہیں آل ابراہیم میں، اس لیے ابراہیم الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ تو آل میں وہ شخص بھی داخل ہوتا ہے۔ تو ہم نے تم کو فرعونیوں کے ظلم سے نجات دلائی، یعنی فرعون کے ظلم سے بھی، اور فرعون کے جو چاہنے والے تھے، جو اس کے راستے پہ چلنے والے تھے، جو اس کی قوم کے لوگ تھے، جو اس کی ذہنیت کے لوگ تھے، سب سے ہم نے تمہیں نجات دلائی۔ تو آل اس کو کہتے ہیں۔ آل کوئی ضروری نہیں ہے کہ نسل سے ہو، بیٹا ہو، پوتا ہو، بیٹی ہو، پوتی ہو، تبھی وہ آل ہوگا۔ بعض لوگوں کا جو تصور ہے کہ آل رسول فلاں فلاں ہیں، بس ساری امت آل رسول ہے، اگر وہ ایمان پہ ہے، اگر وہ اتباع سنت پہ ہے۔ اور اگر ایمان اور اتباع سنت پہ نہیں ہے تو نسب سے ہونے کے بعد بھی آل رسول نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی آپ وہ حدیث یاد کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان آل ابی فلان لیسوا لی باولیاء، فلاں خاندان والے وہ میرا ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ میرے دین پر نہیں، میرے ایمان پر نہیں ہے۔ تو صرف نسب سے خاندان جڑ جانا نہیں جڑتا، یہ دین سے جڑتا ہے، ایمان سے جڑتا ہے۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کا بیٹا
جب نوح علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ میری آل کو تو بچائے گا، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، میرے عیال میں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ۔ نوح علیہ السلام وہ آپ کے آل میں سے نہیں ہے، وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا عمل درست نہیں ہے، وہ آپ کے راستے پر نہیں ہے۔ تو آل میں سب کے سب داخل ہوتے ہیں اگر وہ اس کے طریقے پر ہوں، یہ اصل معنی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہم نے تم کو فرعون کی قوم سے یا فرعونیوں سے تمہیں نجات عطا کی، کیا مصیبت تھی جس سے اللہ نے نجات عطا کی؟ اللہ نے فرمایا یسومونکم سوء العذاب، وہ ہمیشہ تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، ذہنی عذاب، جسمانی عذاب، ہر قسم کی تکلیفیں، ذلت میں، رسوائی میں، ڈر میں، خوف میں، ہر طرح تم کو مبتلا کر رکھا تھا ان فرعونیوں نے۔ تو ہمیشہ تمہیں عذاب میں گرفتار رکھتے تھے، اور اس کی اعلیٰ حد یذبحون ابناءکم، یذبحون نہیں کہا، یذبحون، یہ صیغہ آتا ہے تو اس میں کثرت کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی وہ تمہاری اولاد کو، تمہاری نسلوں کو، تمہارے بیٹوں کو، تمہارے مردوں کو بہت زیادہ قتل کرتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اگر عورت اور مرد دونوں رہیں گے کسی قوم کے، تب وہ قوم آگے بڑھے گی، پھلے پھولے گی، اس کی نسل در نسل ہوگی۔ اور جب خالی عورتیں رہیں گی تو وہ ذلت کے ساتھ خدمت تو کر سکتی ہیں، لیکن نسل تو مٹ جائے گی، وہ مری اور ختم۔ تو اس میں ذلت بھی ہے اور نسل کا خاتمہ بھی ہے۔ تو وہ لوگ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور تمہارے مردوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی بلا تھی۔ بلا کا ایک معنی تو ہوتا آزمائش، اور ایک معنی ہوتا احسان، دونوں معنی ہے بلا کا۔ آزمائش بھی تھی، یہ جو قتل ہو رہا تھا، جو عورتوں کو زندہ رکھا جا رہا تھا، جو سزائیں اور تکلیفیں ہو رہی تھیں، آزمائش تھی کہ ان کے باوجود تم اپنے دین و ایمان پہ قائم رہتے ہو یا نہیں رہتے ہو، اور اللہ نے نجات دی، یہ احسان تھا۔ تو جب ہم اس بلا کو جوڑتے ہیں نجات سے تو اس کا معنی کریں گے احسان، کہ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم فرعون سے نجات عطا فرمائی، جو تمہارے ساتھ ایسا ایسا ظلم کرتے تھے، اس میں اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر بہت بڑا انعام ہے۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی، جبکہ وہ تمہارے مردوں کو قتل کرتے تھے، عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اس قتل اور زندہ رکھنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی کہ تم اس کے باوجود دین پہ قائم رہتے ہو، اللہ کا شکر کرتے ہو، ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والا بنتے ہو، یا بے صبری اور ناشکری میں لگ جاتے ہو۔ کیوں وہ قتل کیا کرتا تھا؟ فرعون کیوں قتل کرتا تھا بنی اسرائیل کا؟ کیا یہ قتل موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے سے جاری تھا، یا موسیٰ علیہ السلام کے نبی بن کر آنے کے بعد قتل کا یہ سلسلہ شروع ہوا؟ دونوں طرح کی باتیں مفسرین نے لکھی ہیں کہ کسی نجومی نے فرعون کو بتایا کہ بنو اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو بڑا ہو کر کے تمہارے تخت کو پلٹ دے گا اور پھر بنو اسرائیل غالب آ جائیں گے۔ یہ بات بعض لوگوں نے لکھی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، فرعون کے ذہن میں یہ بات تھی کہ بنو اسرائیل بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اگر میں نے ان کو یوں ہی چھوڑ دیا تو آج یہ تھوڑی سی تعداد کل بڑی تعداد بن جائے گی، آج یہ اقلیت میں ہیں کل اکثریت میں بن جائیں گے، اور اکثریت میں ہونے کے بعد ان کا قبضہ ہو جائے گا اور ہم مظلوم ہو جائیں گے۔ جیسے آج ہم ظلم کر رہے ہیں بڑی تعداد میں ہو کر، تب وہ کل بڑی تعداد میں ہو جائیں گے تو ظلم کریں گے، تو ان کو بڑی تعداد بننے ہی نہ دو۔ یہ بات بھی بعض لوگوں نے کہی، اور بعض لوگوں نے کہا
کہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ فرعون قتل ابھی نہیں کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت میں، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالا تھا اس میں قتل ہی کا خوف نہیں ہو سکتا ہے، اور کوئی خوف ہو سکتا ہے، بہت سارے خوف ہو سکتے ہیں۔ قتل شروع کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد، اور جب لوگ ان پر ایمان لانے لگے ہیں اور ایمان کے مطابق عمل کرنے لگے ہیں، تو ایمان والوں کو اور ایمان والوں کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا۔ خالی بنی اسرائیل قبیلہ ہونے کی وجہ سے نہیں کہ ان کو قتل کرو، ایسا نہیں تھا، ایمان کی وجہ سے قتل کرتا تھا۔ اور قرآن پاک میں ایک آیت بھی اس طرح کی ہے جو یہ معنی کو زیادہ جو ہے قریب بتاتی ہے، اقتلوا ابناء الذین آمنوا، کہ جو ایمان لے آئے ان کی اولاد کو قتل کرو، ان کو قتل کرو، ان کی اولاد کو قتل کرو۔ تو بہرحال کوئی بھی صورت ہو، چاہے ان پر ظلم موسیٰ علیہ السلام کے نبی بنائے جانے کے بعد ہوا یا پہلے سے ظلم تھا، اس وقت ظلم بڑھ گیا، ایسا ممکن ہے کہ ظلم پہلے سے تھا، پہلے سے ذلت تھی، پہلے سے ستائے جاتے تھے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، رسول بنایا، کتاب دی اور پیروکار ان کے ہونے لگے، تو ظلم اور بڑھ گیا کہ فرعون یہ کہنے لگا کہ یہ تو میرے دین کے مخالف ہیں، میرے معبود کے مخالف ہیں۔ اس بنیاد پر قتل شروع ہو گیا۔ بہرحال کوئی صورت ہو، یہ صورتحال تھی بنو اسرائیل کی کہ انہیں قتل کیا جا رہا تھا اور ان کی عورتوں کو مشقت بھرے ذلت کے ساتھ کام لیا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس سے تم کو نجات دی۔ نجات کیسے ملی؟ اللہ نے اس کو اگلی آیت میں فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو چیر دیا۔ یہ اشارہ ہے صرف، اس کی تفصیلات آگے قرآن پاک میں کئی جگہ بیان ہوئی۔ اللہ نے کہا ہم نے سمندر کو تمہارے لیے چیر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر اور ان کے متبعین پر جب ظلم و زیادتی بہت بڑھ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس شہر کو چھوڑ دو، اس ملک کو چھوڑ دو، فرعون کی بادشاہت سے ہم نکل جاتے ہیں، ہجرت کر جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام راتوں رات اپنی قوم کو لے کے نکل پڑے۔ فرعون نے پیچھا کیا، جب صبح ہوئی اور پتہ لگا کہ یہ تو سارے شہر خالی ہو چکا ہے، لوگ جا چکے ہیں، تو فرعون اپنا لشکر لے کر ان کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ جاتے جاتے موسیٰ علیہ السلام آگے پہنچتے ہیں تو آگے دریا ہے، سمندر، اور پھر پیچھے غبار اڑتا ہوا فرعون اپنے لشکر سمیت پہنچ گیا۔ تو جو لوگ کمزور ایمان کے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے تھے، ایمان لائے تھے، تبھی ساتھ میں آئے تھے، لیکن اس کے باوجود ایمان میں وہ قوت نہیں تھی جو قوت ہونا چاہیے۔ وہ کہنے لگے موسیٰ تم جب نہیں آئے تھے تب بھی ہمیں تکلیف تھی، آئے ہو تب بھی تکلیف میں رہے، اور اب دیکھو ابھی تو پکڑ لیے جائیں گے۔ یہ فرعون کا لشکر، فرعون اپنی فوج سمیت آ گیا ہے، اب تو گئے، برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنے بارے میں کہا میرا رب میرے ساتھ ہے، اس لیے کہ قوم اس لائق نہیں تھی کہ اللہ کی معیت انہیں نصیب ہوتی۔ جو اللہ پر ایمان اور توکل بھرپور رکھتے ہیں انہیں اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ جب ہجرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں ساتھ میں غار ثور میں ہجرت کے لیے تھے، اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہم سب کے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ بھی ہے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین یہ بنی اسرائیل کے راستے پر نہیں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو پوری امت میں سب سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں، سب سے بڑا درجہ رکھتے ہیں، تو انہیں بھی اس معیت میں شریک کیا جو معیت اللہ کے نبی نے اپنے لیے بتایا کہ اللہ تعالیٰ میرے بھی ساتھ ہے، آپ کے بھی ساتھ ہے۔ تو اللہ کی معیت ملتی ہے، اللہ کی نصرت ملتی ہے، اللہ کی مدد ملتی ہے جب ہم اللہ کی مدد کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے سمندر کو چیر دیا۔ جب پریشان ہو گئے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی لاٹھی آپ سمندر میں مار دیجئے،
موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی سمندر میں ماری، پانی ایسے کھڑا ہو گیا، ادھر کا پانی ادھر کھڑا ہو گیا، ادھر کا پانی ادھر کھڑا ہو گیا، اور راستہ پورا کا پورا خشک ہو گیا۔ پانی سے بھیگا ہوا تھا نا، کم سے کم خالی کھڑا ہو جاتا، سوکھتا نہیں، لیکن فوراً پانی ادھر ادھر کھڑا بھی ہو گیا، راستہ پورا سوکھ کر کے ان کے لیے راستہ بن گیا۔ بلکہ بعض اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ جتنے قبیلے تھے اتنے راستے بن گئے، ایک راستہ نہیں کئی راستے بن گئے، یہ راستہ اور یہ راستہ اور یہ راستہ، بیچ بیچ میں پانی کھڑا، اور پانی کے بیچ بیچ میں کھڑکیاں کھلی ہوئی کہ تاکہ گھبراؤ نہیں، اپنے بغل والے کو دیکھ لو کہ وہ بھی آرام سے چل رہا ہے۔ بہرحال صورتحال کوئی ہو، دونوں طرف پانی پہاڑوں کی طرح، ادھر کا پانی ادھر پہاڑ کی طرح، ادھر کا پانی ادھر پہاڑ کی طرح، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر دریا میں اتر گئے۔ یہ دریا کس کے حکم کا پابند ہے؟ اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ زمین کس کے حکم سے خشک ہوتی ہے یا گیلی ہوتی ہے یا بھیگتی ہے؟ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے اس دنیا کو اپنے اس قانون پہ رکھتا ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے، اور جب چاہتا ہے اس قانون سے الگ قانون بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے قانون کا پابند نہیں، دنیا اللہ کے قانون کا پابند ہے۔ تو بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جوار بھاٹا تھا، مد و جزر تھا، سمندر میں جیسے کبھی پانی بڑھتا ہے کبھی گھٹ جاتا ہے، یہ بات نہیں تھی۔ باقاعدہ دریا کا پانی رک گیا تھا دائیں اور بائیں، اور راستہ کھل گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے نکل گئے۔ اور فرعون جب پہنچا تو اپنے اسی غرور میں، اسی نشے میں، اسی بدحواسی میں، اسی خبط الحواسی میں جس میں اب تک تھا، ان کے پیچھے لگ گیا کہ دیکھو راستہ ہے، ہم بھی چلتے ہیں۔ اور جب پورا کا پورا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے دریا پار کر گئے، اور فرعون کی پوری فوج دریا میں اتر گئی، جب کوئی نہیں باہر بچا، سب کے سب دریا میں اتر گئے، اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ اب مل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ چھوڑ دیا اور فرعون کو اس میں ڈبا دیا۔ ذلت دیکھیں، فرعون کی ذلت، جو اس طرح کبر و غرور سے کہتا تھا بنی اسرائیل سے، کیا جا کے موسیٰ کے پاس کیا ہے علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے پاس کیا ہے، ان پر کیوں ایمان لاتے ہو؟ میرے محل کے نیچے سے دریا بہہ رہی ہے، دریا بہہ رہا ہے میرے محل کے نیچے سے، ہذہ الانہار تجری من تحتی۔ جس پانی پہ وہ اپنی شان دکھاتا تھا، اللہ نے اسی پانی میں ڈبویا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ نے اسی پانی میں ڈبویا، دریا میں ڈبویا، کہا تو اس کو اپنی شان سمجھتا تھا۔ اور وہ کمزور لوگ جن کو پر وہ ظلم و زیادتی کرتے تھے، اللہ نے کہا وَأَوْرَثَنَا أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، ان کی زمینوں کو، ان کے مکانات کو، جو کچھ انہوں نے چھوڑا تھا، اللہ نے ان کو ان کا وارث بنا دیا۔ ان کمزوروں کو اللہ نے طاقت دی، ان کمزوروں کو نجات عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب تمہارے لیے ہم نے سمندر کو چیر دیا، سمندر کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں نجات دے دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون اور فرعونیوں کو، فرعون کی پوری قوم کو میں نے غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے اپنی نظروں سے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ دشمن برباد ہو جائے، ہمیں دیکھنے کا موقع نہ ملے، خالی خبر سن لیں کہ دشمن برباد ہو گیا، تب بھی خوشی ہوتی ہے، دشمن ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ لیکن آنکھوں کے سامنے دیکھیں دشمن کو تباہ ہوتے ہوئے، ہلاک ہوتے ہوئے، کتنی خوشی ہوتی ہے، کیسا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا اہل ایمان کا کلیجہ ٹھنڈا کیا ان کے دشمنوں کو، ان کی آنکھوں کے سامنے ہلاک کر کے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دشمنوں کو اہل ایمان کے ہاتھوں تباہ کرتا ہے، اور کبھی کبھی جب اہل ایمان بہت کمزور ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ دوسرے ذرائع سے اللہ انہیں تباہ اور ہلاک کرتا ہے۔ اللہ کی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے کوئی جنگ کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے بندوں پر ظلم کر کے، انہیں ستا کے، ان کو ذبح کر کے، ان کو ختم کر کے کوئی مامون اور محفوظ اور سلامت رہے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک رسی ڈھیل دی ہے، رسی میں ڈھیل ہے۔ ایک مہلت ہے دنیا میں، اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت متعین کیا ہے، اجل مسمى، متعینہ مدت ہے،
وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو 1 سیکنڈ نہ کوئی آگے جا سکتا ہے نہ کوئی پیچھے ہو سکتا ہے۔ اللہ نے جو وقت مقرر رکھا ہے وہ وقت ملنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم کو نجات دی اور تمہارے دشمن کو غرق دریا کر دیا تمہاری آنکھوں کے سامنے، تمہارے دیکھتے دیکھتے ہم نے ایسا کیا۔ اور فرعون جب ڈوب گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی لاش کو باہر پھینک دو، دریا کو حکم دیا، ڈوبتے ہوئے دیکھیں اور اس کے بعد اس کی لاش پڑی رہے باہر، اپنی نظروں سے دیکھیں۔ اس کے بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بہت سارے لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، اتنے دبے ہوئے، ڈرے ہوئے، کچلے ہوئے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فرعون بھی مر سکتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو جب ظالم اپنے اوج پہ ہوتا ہے، ترقی کی بلندیوں پہ ہوتا ہے، تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بھی کبھی پست ہو سکتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے بنو اسرائیل کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ فرعون بھی مر سکتا ہے۔ تو اللہ نے کہا دریا کو کہ پھینک دے اس کی لاش کو اوپر، تاکہ بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ یہ مرا ہوا پڑا ہے، بے حس و حرکت، کوئی جان نہیں ہے۔ اللہ نے دکھا دیا سامنے کہ اس طرح دیکھو، تمہارے دیکھتے اور دیکھیں۔ جب ڈوبنے لگا فرعون تو کیا کہا میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ وہی بنو اسرائیل جن کو معمولی، حقیر اور کمتر سمجھتا تھا، ان کا نام لے کے کہتا ہے کہ ان کے اللہ پہ ایمان لاتا ہوں۔ یہ بھی ذلت ہے، ڈائریکٹ کہہ دیتا ہے یا اللہ تجھ پر ایمان لاتا ہوں، لیکن نہیں، بنو اسرائیل کا نام لے کے کہ اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جو بنو اسرائیل کا رب ہے، جو موسیٰ کا رب ہے، جو ہارون کا رب ہے۔ کیسی ذلت، اللہ نے کیسی ذلت سے اس شخص کو فنا کیا اور اس کی قوم کو فنا کیا۔ اور یہ واقعہ فرعون کے غرق ہونے کا صحیح مسلم کی حدیث ہے، محرم کے مہینے کا اور محرم کی 10ویں تاریخ کا ہے۔ اسی لیے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن صوم رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں صوم رکھتے ہو؟ کہا یہی وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں صوم رکھا تھا، اس لیے ہم بھی رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تو موسیٰ علیہ السلام سے تمہارے بنسبت زیادہ قریبی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام توحید لے کے آئے تھے، ہم توحید لے کے آئے ہیں، تم تو شرک پہ چلے گئے توحید کا نام لے کر کے بھی۔ تو اس لیے کہا کہ اب آپ نے اپنی امت کو صوم رکھنے کا حکم دیا، خود بھی صوم رکھا اور یہودیوں کی مخالفت میں کہا کہ ایک کے بجائے 2 دن صوم رکھو، 9ویں کو بھی اور 10ویں کو بھی، 2 محرم کو۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے تو یہ نعمت اللہ نے انہیں بنو اسرائیل کو یہ نعمت بتائی کہ تم مجبوری کی، مظلومی کی، غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، ہم نے تمہیں آزادی عطا فرمائی اور تمہارے دشمن کو ہلاک اور تباہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اور نعمت، اگلی نعمت بتائی وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ نجات پا گئے، باہر آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا، کہا کہ آ جاؤ کوہ طور پہ، اور آپ کو توریت کتاب دے دی جاتی ہے، اس کتاب کے مطابق اب آپ کی قوم عمل کرے، زندگی گزارے۔ اللہ نے پہلے 30 دن دیا، پھر بڑھا کے 40 دن کر دیا۔ اس میں اللہ کی حکمت، اللہ چاہتا ہے ایک ہی دن میں دے دیتا، لیکن اللہ کی حکمت ہے، اور اللہ نے بہت ساری حکمتیں غور کریں گے تو نہیں۔ قرآن پاک اللہ نے کتنے دنوں میں اتارا ہے؟ 23 سال کی مدت میں، 23 سال کی مدت میں قرآن اترا ہے، دھیرے 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 دھیرے۔ شروع ہوا کہاں سے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور ختم ہوا کہاں پر؟ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، سورہ بقرہ میں آیت۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر کے کہ آئیے طور پہاڑی پر رہیے 40 دن، اور پھر اس کے بعد توریت لے کے جائیے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام چلے گئے توریت لینے، ادھر کیا ہوا؟ ثم اتخذتم العجل، پھر تم لوگوں نے بچھڑا پوجنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 40 دن کا وقت دیا، وہاں چلے گئے، یہاں ہارون علیہ السلام بچے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی یا اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دے میرے ساتھ، ان کا بھائی پر احسان، بھائی ہیں، نبی کے بھائی موجود ہیں، وہ بھی نبوت میں اللہ نے ان کو بھی نبی بنایا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے، لیکن ایک شخص تھا سامری، جادوگر تھا، اس نے لوگوں سے کہا اپنے اپنے زیورات لے آؤ، سب کے زیورات اکٹھا کر کے اس نے بچھڑے کی شکل بنائی، اور بچھڑے کی شکل سونے کا بچھڑا بنا کر کے، سونے کے مجسمہ بچھڑے کا بنا کر کے، بچھڑے کی مورت بنا کر کے ایسے انداز میں کھڑا کیا کہ ہوا چلتی تھی تو بچھڑے سے آواز آتی تھی۔ اس کے بعد کہنے لگا بنو اسرائیل کے لوگوں کہاں بھٹکے ہو، موسیٰ علیہ السلام کہاں اللہ کو ڈھونڈنے گئے، یہ تو اللہ یہاں ہے، یہ ہے ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ ہے تمہارا معبود، یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا معبود۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے ہیں ڈھونڈنے، غلطی کر گئے موسیٰ علیہ السلام۔ سوچنے کی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ان کے بھائی موجود ہیں، اور اس کے باوجود ایک جادوگر کے چکر میں قوم مبتلا ہو گئی، بچھڑا پوجنے لگی۔ کتنا ظاہر پرستی ہے، شرک کی طرف کیسے دل لپکتا ہے، توحید سے لوگ کیسے بھاگتے ہیں۔ ابھی اللہ کی نشانی دیکھی، اللہ نے ڈبایا دشمنوں کو، ابھی اللہ نے نجات دی، اللہ کے احسانات دیکھے، انعامات دیکھے، اس کے باوجود شرک میں ڈوب گئے۔ جیسے کہ ہمارے مسلمانوں میں بہت سارے لوگ، قرآن پوری سلامتی کے ساتھ ایک شوشے کا بھی فرق نہیں آیا، جیسا اترا تھا ویسے آج تک موجود ہے قرآن پاک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صاف ستھری موجود ہیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کے نمونے ہمارے سامنے موجود ہیں، باوجود کچھ لوگ شرک کی طرف بھاگ رہے ہیں اور کہتے ہیں مسلمان کیسے شرک کرے گا، کلمہ پڑھ کے کیسے شرک ہوگا۔ نبی کے سامنے شرک ہو رہا ہے، ہارون علیہ السلام ہیں، موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام اولو العزم ہیں، چلے گئے وہ 40 دن کے توریت لانے کے لیے، اور یہاں بچھڑا پجاری شروع، گوسالہ پرستی، بچھڑے کی پوجا ہو گئی شروع۔ بہت ساری جگہوں پر بچھڑے کی بڑی محبت ہے، بچھڑے کی محبت میں اس کو اللہ کے برابر کر دیا۔ اتنا بھی نہیں سمجھ میں آیا، یہ وہی تو زیورات ہیں جو ہمارے اپنے جمع کیے گئے ہیں، اور انہی کو تو آگ میں گلا کر کے اس کی مورتی بنائی گئی ہے، اپنے ہی ہاتھ سے بنایا، پھر اپنے ہی ہاتھ جوڑنا شروع کر دیا، پھر اسی سے مانگنے لگ گئے۔ ارے بنایا تم نے تو بنانے والا زیادہ طاقتور ہوا نا، جو چیز بنی ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، اپنے ہاتھ سے جو بنایا ہے بنانے والا زیادہ طاقتور، جو چیز بنی ہے وہ زیادہ طاقتور، بنانے والا زیادہ طاقتور ہے۔ اتنی بات سمجھ میں انہیں نہیں آئی، اس بچھڑے کی عبادت میں لگ گئے۔ یہ میرے بھائیو ظاہر پرستی ہے انسان کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا تو اس لیے ہمیں کوئی ایسی چیز چاہیے جو نظر آئے۔ قبر کے سامنے جا کے جھکیں گے تو لگے گا کہ نظر آ رہا ہے، کم سے کم یہ پیارے ہیں جو نظر آ رہے ہیں، یا کم سے کم ان کی قبر نظر آ رہی ہے، یا فوٹو لگا لیا پھر وہ نظر آ رہا ہے، یا مورتی بنا لی وہ نظر آ رہا ہے۔ تو انسان چاہتا ہے جو ہماری آنکھوں کو نظر آئے، ظاہر پرستی ہے۔ لیکن ہمیں کس پر ایمان لانا ہے؟ اس اللہ پر جو ہمیں نظر نہیں آتا اور نہ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں گے کب؟ مرنے کے بعد اگر ایمان پہ وفات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا اور اس اللہ کو دیکھ سکیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دنوں کا وعدہ کیا، 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، اس کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم صاف ظالم تھے اس مسئلے میں، کیونکہ توحید تمہیں سکھائی گئی تھی، بتائی گئی تھی، اور اس کے باوجود جانتے بوجھتے تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بچھڑے کو کی عبادت شروع کر دی، تو تم ظالم ہو گئے، مشرک ہو گئے۔ پھر اللہ کا فضل ہوا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام لوٹ کے آئے، قصہ لمبا ہے انشاءاللہ وہ آگے کبھی سنیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور پھر سمجھایا، توحید سمجھ میں آ گئی تو سب معافی تلافی کرنے لگے، تو اللہ نے معاف کر دیا۔ ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا، من بعد ذالک، اس کے بعد ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، پھر یہ واقعہ ہو جانے کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کسی کو عذاب دے کے اگر بندے اللہ کا شکر گزار بن جائے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزاری کرو، ایمان والے بن جاؤ، تو اللہ عذاب دے کے کیا کرے گا؟ لیکن اللہ چاہتا ہے کہ بندے شکر گزار رہیں، ناشکرے نہ رہیں۔ لیکن بنو اسرائیل یہ ناشکری ہی پر اڑی رہی، اور
शुक्र गुजारी का तरीक़ा ये था, जिस ज़माने में बयान किया जा रहा है, मदीना में कुरानी ये आयत उतरी हैं, तो मदीना में जो उस वक्त के यहूदी थे, बनु इसराइल थे, उन्हें क्या कहा जा रहा है, अगर ये नेमतें तुम्हें याद हैं कि अल्लाह ने तुम पर और तुम्हारे असलाफ पे नेमतें की हैं, तो तुम इसकी शुक्रगुजारी में अल्लाह पर और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ और उनके रास्ते पे चलो, तो ये हकीकी शुक्रगुजारी होगी। और अगर ऐसा नहीं करते तो तुम नाशुक्रे हो। इसलिए कि अंबिया ने बशारतें दी हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से। तो बहरहाल अल्लाह ताला का करम हुआ कि ये सब कुछ होने के बाद अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया ताकि वो शुक्रगुजार बन जाएं। इंशाअल्लाह आगे उसकी मज़ीद तफसीलात हैं, हम उनको अगले दुरूस में पढ़ेंगे। यहाँ तक बात ख़त्म करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपना शुक्रगुजार बंदा बनाए, नाशुक्री से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना व सल्लम।